نحمده ونصلي على کوہاٹ رسول مرکز منصور صاحب. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اللہ پاک کی بات کو بہت محبت سے سنو اور اللہ پاک سے جتنا ڈر لکھا ہے کہ ویسے ڈرو. جب بات سنو گے تو پھر عمل کرنے کی نیت کرو، پھر آگے اللہ پاک سینے کو کھول لیتے. اسی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پاک کی بات کو ادب سے سنو، عظمت سے، محتاج بن کر کے سنو. اس لیے جتنا مجمع چل پھر رہا ہے یہ بیٹھ جائے، کسی کے سامنے خالی جگہ نہ ہو. خالی جگہ میں شیطان آ کر کے بیٹھتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا. اور آپ یہ جو یعنی یہ آپ لوگ ساتھی جو آئے ہوئے ہیں، یہ صرف یہ مجمع جو ہے صرف بیان سننے کے لیے نہیں آیا ہے. اس مجمع میں سے ہر ایک ساتھی کے دن میں یہ بات ہے کہ کسی طرح امت اس مقام پر پھر واپس آ جائے جس مقام پر، جس سطح پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ کو چھوڑا تھا. یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ امت پھر اس مقام پہ آ جائے، اس مقام پہ واپس آ جائے. تو اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے. ٹھیک ہے نا جی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے، جو خونریزیاں ہے، جو قتل ڈکیتیاں ہیں اور جو بے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ان سب کا جڑ جو ہے وہ غلط یقین ہے. اب حالانکہ یہ امت جو ہے وہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کی بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں. اس نے کہا میں آیا نہیں ہوں، اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى رب العباد ومن جور الدنیا ومن جور الادیان والى عدل الاسلام ومن دین کی دنیا الى وسط. یہ امت جو ہے، محمد اپنے مقام کو کھو بیٹھی ہے غلط یقین کی وجہ سے. یہ امت یہ تو ساری دنیا کی امام امت ہے. صحابہ کی تاریخ کو دیکھیں. یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تعداد میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ تعداد میں کم اونٹوں کے پشت پہ سوار، کھجورے کھانے والے لوگ، پٹے پرانے کپڑے، سارے دنیا کے امام تھے. بالکل دوستو، یہ امت جو ہے صرف غلط یقین کی وجہ سے
خود کو امت کو یہ تو غلط یقین ہے، امت کو چیزیں کامیابی چیزوں میں نظر آ رہی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں بزرگ دوستو جنگ بدر میں صحابہ کرام سے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ پاک نے حضور سے ہم کو وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دو چیزوں میں سے ایک دوں گا، یا ابو سفیان کا قافلہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور یا جو ہے ان کو فتح ملے گی۔ لیکن پھر آپ نے بولا اللہ کیسا کریم، کیسا عظیم الشان رب ہے، لیکن تم چاہتے تھے ایسا برزوال نہیں کہ تم چاہتے تھے کہ ہمیں آسان چیز مل جائے۔ آسان چیز کیا تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کیا چاہتا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ تم دونوں کو ٹکراؤں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ آپ خود سوچیں، ایک طرف جو ہے، ایک طرف 313 تھے، اس میں یہ دماغ استعمال کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ تفسیر میں آتا ہے کہ دماغ ایک قسم کی وحی ہے، اس کو اس پہ سوچو۔ ایک طرف ہے 313 اور اس کے پاس 70 اونٹ، ایک درجن سے زیادہ تلواریں نہیں تھی۔ اب دوسری طرف جو ہے 1000 تعداد ہے، 1000 تلواریں ہیں۔ یاد رکھو گھوڑا اس زمانے میں ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل ٹینک سمجھا جاتا ہے۔ گھوڑے صحابہ کرام کے پاس ایک بھی نہیں تھا، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے۔ اب آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ بولے، یہ سارا مجمع والے بولے ہو سکتا ہے مقابلہ؟ نہیں ہو سکتا۔ اس جناب آپ نے کہا میں تم کو ٹکرانا چاہتا تھا تاکہ اندر میں جو اللہ پاک کے غیر کا تاثر ہے وہ نکل جائے۔ یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ٹکرایا پھر اللہ پاک نے 313 کے ذریعے سے ان کو شکست دی، اکیلے اللہ نے ان کو شکست دی۔ 70 سردار قتل کر دیے گئے، مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور جب یہ خبر مکہ معظمہ پہنچی کافروں کو، کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی خبر پہنچانے والا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پاک لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ میں دونوں کو ٹکراتا ہوں تاکہ حق، کیونکہ حق ایسا ثابت نہیں ہوگا کہ ایک طرف بھی 5000 اور دوسری طرف ٹکرائے، یہ ایسے حق ثابت نہیں ہوگا۔ ایک طرف 313 دوسری طرف 1000، جبکہ تصور میں مقابلہ ہوئی، وہ کہتا میں ٹکرانا چاہتا تھا تاکہ حق ثابت ہو جائے۔ پھر انہوں نے ان سے آدمی سے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ وہ حتیم میں کون ہے جو خبر پہنچا لیتا مکہ معظمہ؟ تو انہوں نے کہا کہ فلانا ہے فلانا۔ جب یہ سن لیا تو سارے مکہ معظمہ میں کوہرام مچ گیا۔ اللہ ساری یہ جو امت بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو صرف غلط یقین کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پوری کی پوری امت کو امام الانبیاء کا نائب بنایا ہے، یہ بھیجی ہوئی امت ہے۔ اس کے سامنے جب یہ امام الانبیاء والے مبارک کام کی پائے گی، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں خیرخواہی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک یہ سارا قرآن دیکھے کتنی تسلی دے رہا ہے اللہ پاک امام الانبیاء کو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہدایت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ فَلَا تَحْزَنْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ وَتَحْزَنَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری یہ بے قراری
اور یہ بچینی مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم بھی نہ کر لے کہ تیری جان چلا جائے۔ وما اکثر الناس ولا خرست بمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے قرار ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو امت ہے اس کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ ابھی یہ جو مشورے میں مولوی عظیم صاحب نے ایک بات فرمائی کہ بھائی چین کے بادشاہ نے ایران پہ حملہ ہو رہا تھا تو یزدجرد نے ان سے جو ہے نا مدد مانگی، چین کی بادشاہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ چین کی بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا صحابہ کرام کو کہ بھائی اونٹ پہ چلنے والے، رکوع سجدے کرنے والے۔ تو اس بادشاہ نے کیا لگا، اس نے کہا کہ اس جماعت کے مقابلے پہ اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اللہ، اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، یہ طاقت صحابہ کرام نے اپنے یقین کے اوپر اتنی محنت کی تھی کہ وہ سارے دنیا کی طاقتوں کو، ساری دنیا کی چیزوں کو مرے ہوئے حسام سے بھی نیچے سمجھتے تھے۔ اسی کوئی چیز ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ جنگ موتا میں 3000، آپ لوگ بولیں، سارا مجمع بولے 3000 اور 3 لاکھ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تعداد پہ کبھی لڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت ہے۔ جب فتح نہیں ہوتا تھا پھر اپنے آپ میں یہ تھے کہ ہم سے کون سی سنت چھوٹ گئی۔ اب دوستو، ساری دنیا اسی اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ایمان اور یقین کی بنیاد پہ اٹھایا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ابھی بھی جو یقین ختم ہوگا نا، یقین صحیح ہوگا، یہ ذمہ داری کی محنت سے نہیں ہوگا۔ مشہور میں یہ ہے کہ بھائی دیکھو، یہ ذمہ دارہ جو ہیں یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے سکھائی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں ذمہ داری کے ذریعے غلے کون پیدا کرتا تھا؟ سب بولے اللہ پاک پیدا کرتا۔ آج بھی امام الانبیاء والی محنت کے ذریعے سے سارے دنیا میں ہدایت پھیلے گی، کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ کوئی آسمان سے اپنے آپ کو گراتا ہے، کوئی آگ میں جھونکتا ہے، لیکن جب امام الانبیاء والی محنت ساری دنیا میں ہوگی تو بھائی دین دنیا کے اندر پھیلے گا، لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا یہ میوہ ہے، یہ جو محنت، اس سے تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے تم کو اس محنت کے لیے کسی درجے میں نکالا ہوا ہے۔ سب کو الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ غلط یقین کیونکہ ہے تو یہ بہت بڑی رکاوٹ۔ اب یہ جو مجمع ہے، اب یہ مجمع اگر اس یقین پہ آ جائے، کبھی مطالبہ ہو جائے کہ پورا مجمع 4 مہینے کے لیے نقد کڑا ہو جائے تو کوئی کڑا ہوگا؟ اندر بھی یقین خراب ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ جب مسجد میں آتے، کیونکہ ان کا یقین بنا ہوا تھا، صحابہ جب مسجد میں آتے تھے، جب دین کا مطالبہ ہو جاتا پھر گھر جاتے تھے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، تو مسلمان تو وہ بھی تھے، یہ نہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تھے، لیکن ان کا یقین بنا ہوا تھا کہ جب ان کا یہ یقین بنا ہوتا کہ جب اللہ پاک کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ پاک ہمارے دنیا کے کام ہم سے بھی اچھی طریقے سے بنائے گا۔ اللہ پاک اسی دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحابہ جیسے یقین کا ایک ذرا ہم کو بھی نصیب کر دے۔ اب یہ یقین بنے گا کیسے؟ سارا قرآن دیکھے اللہ پاک کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلے اس یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات عالی کے احسانات کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو روزانہ بولنا ہوگا۔ مڑائی ہوا کلا خورے کا روزانہ خورے گا۔ روٹی تو روزانہ کھاتے ہو، روٹی کیونکہ یہ تو جسم کے لیے اللہ پاک نے، اس طرح روح کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اللہ پاک کی عظمت کو، بڑائی کو، احسانات کو بولیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، هل اتى على الانسان
خین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تم سب جو بیٹھے ہوئے ہو نا، سب ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم تھے ہی نہیں، یا ہم تھے نہیں تھے. تو کس نے بنایا ہم کو؟ اللہ نے بنایا. ہر ایک آدمی کو اپنا جان کتنا قیمتی نظر آیا، لیکن بنایا تو اللہ پاک نے. علم نجعل له، تمہیں دو آنکھیں دی نہیں دیے، نہیں دیے. کبھی ہم یہ ایسا کہتے ہیں تو اللہ پاک کی محبت کیسے آئے گی؟ کبھی ہم ایسے کہتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے دو آنکھیں دی، اے اللہ اگر یہ میری آنکھیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک علم نجعل له، میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، یا اللہ اگر یہ میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں تو راستے پہ چل بھی نہیں سکتا تھا، یا اللہ میں تو بیت الخلا بھی نہیں جا سکتا تھا، میں تو کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. اے ہمارے رب، تیرا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. یہ ہونٹیں نہیں ہے علم نجعل ولسانا وشفتین، یہ ہونٹیں نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے کہ ہونٹوں کا کیا کام ہے؟ تو پیسے پسر کر دو. ابھی دیکھو ہونٹیں نہ ہونا، ہونٹیں نہ کہہ سکتے ہو اور نہ بول سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک، ان کو روزانہ بولنا ہوگا. بولنا یہ نہیں کہ بھائی کہ مولوی عظیم سے بڑے اچھا بیان، ٹھیک ہے بیان تو اچھا ہو گیا، آپ اس بیان کی نقل کرو گے، روزانہ اس کو بیان کرو گے، پھر کام بنے گا. یا اللہ ابھی جب تم اب اللہ پاک تمہارے اوپر فخر کرے گا کہ دیکھو میرا بندہ، اس نے دیکھا نہیں وہ میری بڑائی بیان کرا. علم نجعل له عینین، یا اللہ تو نے مجھے دو آنکھیں دی ہے، ہونٹ تو نے دیے ہیں. اے اللہ اگر میرے ہونٹ نہ ہوتے تو نہ میں تو کہہ سکتا نہ بول سکتا. یا اللہ میں کتنے پریشانی میں ہوتا. تو آپ کی باتیں اللہ پاک سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ زور سے بولو، سنتا ہے. تو اللہ پاک کتنا خوش ہوگا. ان باتوں کو روزانہ بیان کرنا ہوگا. صحابہ رضوان مجید جو تھے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور سے ان کے پاس آیا، تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے؟ صحابہ رضوان نے فرمایا ہم اس پہ اللہ پاک کا، ان احسانات کے اوپر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تو ممدار کانے والے تھے، ہم تو مشرک تھے، اور ہم تو یا اللہ ہم تو زیادہ کرتے تھے. تو نے ہمارے نبی کو بھیجا، اس نبی نے ہمارے اوپر محنت کی اور ہمیں دین سکھایا اور ہمیں یا اللہ ہم تیرے اس بات پہ تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یا اللہ کہ تیرا ہمارے اوپر کتنا بڑا ہے. اسی کے اس کو کثرت سے پڑھو، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. کہتا ہے اور چیز کے لیے کہتے ہیں اور چیز کے لیے، کہتے ہیں نہیں، کہتا ہے تمہاری اس بیٹھنے کے اوپر اللہ پاک فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. صحابہ کو پڑھ لو. یقین کبھی بھی اللہ پاک کی عظمت روزانہ بیان کرنے کے بغیر نہیں بنے. صحابہ یہ تیسرا چیز پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ اتنے انفرادی عمل کیسے کرتے تھے دعوت کے کام کے ساتھ. کوئی لمحہ صحابہ نہیں چھوڑتے تھے کس میں اللہ پاک کی عظمت بڑائی بیان. سارا قرآن علماء سے پوچھے 500 کے 600 آیت ایک احکامات کے باقی سب اللہ کی عظمت بڑائی احسانات بیان. اس میں یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 2. ایک یوسف علیہ السلام اور دوسرا اس کا بھائی بن یمین، اور باقی 11 دوسرے سے. اب دیکھو تم لوگ اس پہ سوچ لو کہ 11 بھائی اپنے چھوٹے بچے بھائی کو جو بہت خوبصورت تھا اس کو لے کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ زور سے بول. کنویں میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ اور یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں میں اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ درج ہے. اب آپ بالکل دوستو تو اس کو کنویں میں لے کر چلے گئے، کنویں میں ڈالنے کے لیے. اب جب آپ وہاں وہ کنویں پہ پہنچے، وہ کنواں بھی غیر آباد راستے پہ تھا. معرف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ جو قافلہ تھا نا، قافلہ وہ شاہراہ پہ چل رہا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا.
لیکن قافلے کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ نے قافلے کا رخ وہ غیرآباد کنویں کی طرف بھیجا. اللہ، یہ ہوائی بات نہیں ہے. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو کون چاہے گا؟ اللہ پاک چاہے گا. حالانکہ وہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ اس غیرآباد راستے پہ چلے جائے. ان کا ارادہ تو شہراب پہ جانے کا تھا. جس وقت ڈالا گیا اس نے تھوڑی سی ہاتھاپائی بھی کی، لیکن جس وقت ڈالا گیا تو ابھی کنویں میں پہنچا نہیں تھا. جبرائیل علیہ السلام پہنچے اس کو بلایا، لیکن جاتے ہوئے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وحی فرما دی. کیا فرما دی؟ سب بولے وحی فرما دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اے یوسف غم نہ کر، میں تجھے صرف اونچے مقام پہ فائز نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے ان بھائیوں کو سوالی بنا کر تیرے قدموں میں گرا دوں گا. بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی خوبصورت تین بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اے یوسف غم نہ کر، میں تمہارے ان بھائیوں کو صرف میں تمہیں اونچے مقام پہ نہیں فائز کروں گا، تمہارے ان بھائیوں کو تمہارے قدموں کے گرا کر سوالی بنا کر دوں. اللہ ہے سارے دنیا میں وہ ہوگا، یہ کلمے کا مفہوم ہے. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو کون چاہے گا؟ سب بولے گا جو اللہ پاک چاہے گا. حالانکہ انہوں نے تو کنویں میں ڈالا. اب جب کنویں سے وہ قافلہ آیا، نکایا، لمبا واقعہ ہے. پھر جب یہ بھائی آ گئے دوسری دفعہ مصر میں غلہ لینے کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ. جب ان کے دفتر میں داخل ہو گئے، اب اپنا وہ جو کنویں میں ڈالا تھا جس بھائی کو، وہ بھائی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، عزیز مصر ہے. اور یہ جو بھائی ہے نا، یہ سوالی ہے. وہ اس کے سامنے آ گئے، اب اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہے. قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اپنے بھائی سے کہہ رہے. مسنا وأهلنا الضر، ہمیں تو قحط نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. وجینا ببضاعت مزجاۃ، وہ تھا پشتو کی چی پیسے میں ہم کام روڑی دکھا. کیوں؟ ہم جو پونجی لے کر گئے وہ بھی تھوڑی ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم پہ صدقہ کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ زور سے بولو. ان لا یجزی المتصدقین. تو کہتا ہے، تو تفسیر میں آتا ہے کہ اس وقت جب انہوں نے صدقے کا لفظ کہا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ بھی نمدار ہو گئی، اس میں آنسو شروع ہو گئے. اپنے بھائی صاحب وہ تو پہچانتا تھا کہ میرے بھائی ہے. اب یہ پھر ان سے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اذا انتم جاهلون. تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے کہا قالوا انك لانت يوسف، تم یوسف ہو. کیا نام ہے یوسف؟ اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ ہم جو کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو کون چاہے گا. اللہ پاک نے کہا یوسف غم نہ کر، ہم تیرے بھائیوں کو سوالی بنا کر، وہ سچ ہوا نہیں ہوا. اللہ نہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جمع کے پیٹ میں تھا، تو پہلا قدم جو اس نے لیا فرعون نے، وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں دائیوں کو بیچتا تھا کہ دیکھیں کس بنی اسرائیل کی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے. حالانکہ بچہ بنا ہوا تھا، پیدا ہونے کا وقت قریب تھا. لیکن جب وہ دائی آ گئی نا، اللہ پڑھو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ. جب وہ دائی آ گئی نا، اس کا پیٹ نظر نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. اب بچہ اندر میں ہے، پیٹ کے اندر ہے، پیدا ہونے کا قریب ہے، لیکن اس عورت کا پیٹ نظر نہیں آتا تھا. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. ایسی بات بالکل دوستو. ان بار اللہ پاک کے احسانات ہوئے. اللہ تو نے مجھ کو آنکھیں دیے، بچے تو نے دیے،
ماں باپ تو نے دیے ہیں. یہ کہتے تھے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ یہ رات جو آ گئی، اگر رات نہ ہوتی اور نیند نہ کریں تو پھر آپ کام کر سکتے صبح کے وقت؟ کہ اللہ پاک میں نے اپنے ان کو بیان کرو، یا اللہ تو نے رات بنائی، یا اللہ تیری ذات علی کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھ کو تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یا اللہ یہ رات تو نے ہمارے لیے، اے اللہ ہمارے رب تیرے ذات علی کا ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے. بنایا ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ صرف انسان کے لیے بنا ہے. اللہ پاک یہ سارے کائنات کا نظام کس کے ذریعے سے چلا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے چلا رہا ہے؟ زور سے ذرا بولو. اب بولو. جن مخلوق کے ذریعے سے اللہ پاک ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس مخلوق کو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کیا، مسجود ملائکہ بنایا. نظام وہ چلا رہے ہیں، سجدہ آدم علیہ السلام کی کیا. کتنی شان ہے اس بندے کی. اسی میں دربر دوستو جب یہ اللہ پاک والا بن جائے گا تو فرشتوں سے آگے چلا جائے گا. صحابہ رضوان سے علاوہ کتنا خوش ہوا. دنیا میں اس کو خطاب نہیں دیا رضی اللہ عنہ ورضوا. یہ خطاب جائیں یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جنت میں یہ اللہ پاک کا فرمائے گا. لیکن صحابہ کرام سے اتنا خوش ہوا اللہ پاک، اتنا خوش ہوا کہ دنیا میں کہا کہ میں تم سب سے راضی ہوں. ذالک مثل فی التوراۃ. صحابہ رضوان مہین کے صفات تورات اور انجیل میں بیان ہے. تو اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے روزانہ اللہ پاک کے ذات علی کو بیان کرنا ہوگا. تو کس کس کا ارادہ ہے؟ اس کے بغیر اگر یہ کہتے ہیں کہ فلانے کا بیان صرف بہت اچھا، بھائی ٹھیک ہے بیان اس نے اچھا کیا بیان سے، لیکن اس بیان کو آپ تکرار کرو گے. یہ واقعات سب کو معلوم ہے، ہم نئے واقعات بیان نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لاٹھی تھی. جب ڈالا کیا بن گیا؟ اب یہ خود دیکھے، جب سوچتے نہیں ہو تو اللہ پاک کی عظمت نہیں آئے گی. ایک طرف لکڑی ہے، لاٹھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، دوسری طرف سام گوشت کا. اب سارے دنیا کی طاقتیں مل کر کے لکڑی سے گوشت بنا سکتے ہیں، اور گوشت بھی زندہ گوشت. فَلَمَّا رَأَى تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو سام بن گیا اور بھائی وہ مارتا ہے تو پیچھے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہو گئے. یعنی لاٹھی سے سام بنایا. پھر جو دوبارہ پکڑا پھر کیا بن گیا؟ لاٹھی بن گیا. اب لاٹھی کو دیکھ کے لکڑی ہے اور سام کو دیکھ کے گوشت کا بنا. وہ اللہ جو گوشت سے لکڑی اور لکڑی سے گوشت بنا سکتا ہے، سارے دنیا میں جو میزائل ہے، سارے دنیا میں جو ہے، اس سے لکڑی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. آپ سب بولے. پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے اس لیے کہ تبلیغ کا کام نہیں کرتا. ہمارے دلوں میں سارے عالم کے انسانوں کی ہمدردی نہیں ہے. 800 کروڑ آبادی میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، 600 کروڑ کافر ہیں. ہمارے دل میں رحم نہیں ہے. اللہ یہ بیچارے دیکھو فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. اب بولے ہم کہتے ہیں جو کافر نہیں ہے ان کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ سب بولے کافر کا لباس آگ سے بنا ہوا ہوگا. پھر جو ہے نا یا اللہ دعا کو، یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے. پھر ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑ جائے گا. یہ قرآن فرما رہا ہے. پھر اس پانی سے کیا ہوگا کہ ان کی جلد، یہ چمڑا اور ان کے باہر نکل آ جائیں گی. وہ نکل آئیں گی، دوسری سے نہیں بنے گی. یہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ تم برداشت کر سکتے ہو؟ میں برداشت کر سکتا ہوں؟
اور ادھر میں اگر ان لوگوں تک کلمہ نہیں پہنچا، بتاؤ مسلمان کتنا بڑا ظلم کر رہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اس کلمے کو دوسرے تک پہنچانے کی محنت نہیں کرتے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر جنت، ان المتقین فی مقام امین فی جنت وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین وزوجناہم بحور عین، ان کے مقام امین ہوگا، چشمے اور نہریں ہوں گی، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا اور حور و عین سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کافر۔ اور دل میں یہ ہمدردی ہوئی، یا اللہ یہ سارا دنیا کی کافر ہے، اگر تو نے ان کو ہدایت نہیں دی، دوزخ میں ڈالا، اے اللہ تیری بادشاہی میں بڑائی نہیں آئے گی۔ اور یا اللہ آخر تیرے بندے ہی تو ہیں، اگر تو نے جو نا بھائی یا اللہ اگر تو نے ان کو جنت میں ڈال دیا تو تیری بادشاہی میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے رب تو ان کو معاف کر دے اور تو ان کو کلمہ نصیب کر دے۔ اب بتاؤ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو اس کو اللہ پاک سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ زور سے بولو، سنتا نہیں سنتا؟ تو اللہ پاک ہم سے کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندوں کی وجہ سے یہ میرے بندوں کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ اسی موضوع کو سارے انبیاء علیہ السلام سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا محمد شاہ صاحب جو ہے نا بھائی ادھر بیان فرما رہے تھے، تو اس نے تو فارسی کا، مجھے تو فارسی اچھی طرح نہیں آتی لیکن بولوں گا، اس نے ایک فارسی کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے ایک شعر کہا کہ اے کریمے کیا خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست را تو کجا کنی معروم تو کہ بدشمنا نظرداری۔ کہ اللہ تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، یا تو ایسا کریموں کا کریم ہے کہ تو اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، پھر جب تو دشمنوں کو کھلا رہا ہے تو اپنے مسلمانوں کو کیسے چھوڑے گا؟ تو کریم ہے۔ اسی بات بالکل دوستو سارے عالم کے انسانوں تک جو ہے کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن رکاوٹ کیا چیز ہے؟ سب بولیں، رکاوٹ کیا چیز ہے؟ زور سے بولیں۔ غلط یقین کو ٹھیک کرنا ہوگا، انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے سنات بڑائی کو بیان کرنا ہوگا۔ یہ جو نبیوں کی واقعہ ہے نا، ایک دفعہ مولانا اعظم شاہ سے فرما رہے تھے کہ تم یوں کہو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے لکڑی سے سام بنایا اور سام سے لکڑی، پھر کہتے ایک تسبیح ڈالو، کہتا 100 دفعہ ایسا کہو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے نا 1000 دفعہ اس طرح کہو، جب 1000 دفعہ کہو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کچھ اندر میں چلا گیا۔ ایسا نہیں کہ تم کو معلوم، اس کو روزانہ واللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، وہ اللہ جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، تمہارے لیے قسم قسم کے میوے پیدا کیے، اے لوگ ایسے خدا کے ساتھ، ایسے اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ پھر یہ تو نہیں کہ ایک جگہ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض مددناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله۔ میں نے آسمان کو بھائی اتنا مت کھولو، اس سے فکر میں سوچو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو نا بھائی آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یہ جوڑا تم نے پیدا کیا یا اللہ پاک نے پیدا کیا؟ اگر تم لوگوں کا جوڑا نہ ہوتا تو تم سب زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی تو نے یہ کہا یار تو کتنا قریبوں کا کریم ہے، تو نے ہمارے لیے جوڑا بنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں جوڑی کی ضرورت ہے۔ ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، پھر ہمیں امام الانبیاء والی امت کے اندر بھیجا ہوا ہے، یعنی یہ امت بھیجی ہوئی امت ہے، بہت بڑی شان ہے اس امت کی۔ اسے مولوی اعظم کہا اے 14ویں صدی کے رہنے والوں، قیامت کے دن پکارے جاؤ گے، یکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تم جو ہے اور امتوں کے گواہی دے گئے کہ سارے یا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تیرا پیغام پہنچایا ہوا ہے۔
یہ گواہی کون دے گا؟ امت محمدیہ دے گی. یہ امت جب چلے گی، حاجی صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ یہ زمین نہیں ہے، زمین یہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا ایک انڈا جو ہے نا میدان میں رکھ لے تو مقابلہ کر سکتے. پھر ایسا پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں، پھر دوسرا تیسرے کے مقابلے میں، پھر چوتھا پانچویں کے مقابلے، پانچواں چھٹے کے مقابلے میں، چھٹا ساتویں کے مقابلے میں، پھر یہ عرش کے ساتواں آسمان عرش کے مقابلے. پھر اللہ پاک کی کرسی نے اس کو عرش کو گھیرے میں لے رکھا ہے. پھر اللہ پاک کی قدرت نے اس کو گھیرے میں لے رکھا ہے. کہتا ہے جو مسلمان اس مبارک کام کو محنت کو کرے گا تو اللہ پاک کی یہ قدرت ان کے ساتھ ہوگی. ایسے نہیں افواہی باتیں تو نہیں ہیں کہ ایران پہ جب حملہ ہو رہا تھا، وہ حملہ جو ہو رہا تھا اسی لیے ہو رہا تھا کہ ہمیں ایران کے پیسے مل جائے، زمین مل جائے، چیزیں مل جائے. وہ تو اس لیے ہو رہا تھا کہ کچھ اگر قتل ہو جائے لیکن باقی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ حق دین ہے، یہ مسلمان ہو جائیں دوزخ کی آگ سے بچیں گے. ان کے دل میں تو یہ بات ہے. اب آپ خود سوچیں 10,000 کا لشکر ہے یا جتنا لشکر تھا پانی کے اوپر چل رہا ہے. کس پہ چل رہا ہے؟ یعنی اون خچر پیدل اب پانی میں ڈوب نہیں رہا ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ کلمہ کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اللہ پاک جو کام بھی کرو گے امام الانبیاء والے طریقے پہ کرو گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے اللہ پاک کو بہت محبوب ہے. اسی میں بالکل دوستو ہمارے جو رکون ہیں، اب یہ اصحاب کہف کا ہم کو یہ تو میرے خیال میں تو یہ اس مجمع سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم نہ ہو. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے جس کو معلوم ہے. واقعی کا معلومات سے اثر نہیں ہے لیکن اس کو روزانہ بیان کرو گے. اب دیکھیں اصحاب کہف جو تھے انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. اللہ پاک کی ذاتی عالی کو ان کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ 309 سال ان کو سلایا رکھا. نہ کھایا، زور سے بولو، نہ پیا، اور کروٹی بھی بدلتے رہے، زندہ رہے. بشیا سے دھویرے دی چشا نو کرے کنا پہلے گھر نہ بچے گدائے نہ شکا. اتنا کھایا نہ پیا. اب بتاؤ صرف انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے اتنی غیبی مدد فرمائی. جب امت محمدیہ من حیث الامت سارے عالم میں پھرے گی کہ ہمارا بھی ایمان بچ جائے اور سارے عالم کے انسانوں کو ایمان مل جائے تو پھر ان کے ساتھ کتنی مددیں ہوگی. وہ تو صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے. اور یہ محمدیہ جب اللہ پاک کے امت محمدیہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے گی کہ تمام دنیا کے انسانوں کو ایمان مل جائے اور تمام دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت والے بن جائے تو بتاؤ پھر ان کے ساتھ اللہ کی کتنی مددیں ہوں گی. تو اللہ پاک کے راستے میں نکلو گے نہ کون نکلے گا؟ ماشاءاللہ. اب یہ ہے محمد رسول اللہ. دوسرا نمبر جو ہے نماز. امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھو. کیسا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے ہم نے امام الانبیاء کو تو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے لیکن امام الانبیاء والی نماز حدیث کی ساری کتابوں میں. اب علماء کے پاس جائے کہ مولوی صاحب میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کو دیکھے کس کا قاعدہ ٹھیک ہے، سجدہ ٹھیک ہے، اس کا رکوع ٹھیک ہے، اتحیات میں صحیح پڑھتا ہوں. پھر دوستو پھر وہ جب آپ نے اس کے سامنے نماز پڑھی تو یہ تو ٹھیک، پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو بزرگوں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا کیا پڑھتے تھے؟ نماز. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا نماز پڑھتے. سارے مسائل کا حل نماز میں ہے لیکن نماز کو بھی تو بنانا پڑے گا. رکوع کے بعد جو ہے نا حمدن کثیرن طیبن پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہتے ہیں میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ اس کی ثواب لکھ نہیں سکتے. اب 2 سجدے میں دعا ہے، فرض نماز میں پڑھ سکتے ہو. 2 سجدوں میں دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، رحم فرما، وعافنی، عافیت کا معاملہ فرما، وہدنی، ہدایت نصیب فرما، ورزقنی، پاکیزہ رزق نصیب فرما، واجبرنی، سارے مسائل حل فرما، ورفعنی، جنت میں اعلیٰ مقام. اس میں کون سی دعا باقی رہ گئی؟ اور وہ بھی ہے سجدے میں. ایک سجدے سے سر اٹھا، نماز ہنستا پڑھو، نماز کے معنی سیکھو، واجبات سیکھو، مستحبات سیکھو، وضو کامل طریقے سے کرو، پھر نماز بڑھتی بڑھے. اتحیات توجہ سے پڑھو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان مکالمہ ہے. ایسے میں جو تسبیحات ہیں اس کو پورا کرو. یہ جو 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، چلتے پھرتے جو نبی کرتے تسبیح پڑھتے کرو. کیا یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو میرے لیے بہت مبو ہے؟ کیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اب پڑھتے ہوئے لاسٹ پہ آپ جا رہے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے جاؤ، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو. ایک دم دعا سے فرما رہے تھے کہ جو ہی آپ کی زبان سے درود نکلا فوراً فرشتہ اس کو قبر میں پہنچاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پھر دعائیں مانگتے ہیں. حیران اور گڑی وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، حیران اور گڑی جس کی زبان پہ اللہ پاک کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت کرو، وہ اللہ پاک کا کلام ہے. اکرام مسلم نہیں ہے چیخ پڑا دے طریقے سے مروٹے ہو رہے. وہ تمہارے پڑوس میں جو ہے نا وہ تمہارے پڑوس میں جو ہے نا وہ پڑوسی ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں. ابھی میں گاؤں چلا گیا تھا، ایک چھوٹا بچہ آیا، وہ اس کا خاوند مر چکا تھا. میں نے اپنے آپ کو مرامت کیا کہ ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہے. وہ آیا کہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ 2000 روپے دے، ہمارے گھر میں آٹا نہیں. یہ تو اس لڑکے کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا خاوند مجھے پتا ہے کہ مرا ہوا ہے. میں ملزم ہوں. ہم اپنے گاؤں میں پوچھتے نہیں ہے کہ کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، اس کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں. یہ اکرام مسلم. علماء آپ کو پڑھا رہے، نماز پڑھاتے، جنازہ پڑھاتے، قرآن سکھاتے، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ گزارا کیسے کرتے. یہ اکرام مسلم ہے. صحیح ہے. سارے کام اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے کرو. انما الاعمال بالنیات. اور سارے دنیا کے انسان تک کلمہ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو، دکانیں کرتے جاؤ، کھیتیاں اور کاشت کرتے جاؤ، بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ ہنس کھیلتے رہے اور بھائی دین پھیلے گا. ایسا 3 لاکھ سال میں بھی نہیں پھیلے گا. نقل و حرکت سے پھیلے گا. سارے دنیا میں صحابہ کے قبریں ہیں، سارے دنیا میں. اس وقت جو اسلام ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کی نقل و حرکت سے ہے. یہ ہمارا ملک جو تھا، ایسا مت کہو، یہ 1400 سال پہلے یہاں پہ ہندو مت تھا. صحابہ کریم ادھر آئے، صحابہ رضوان اللہ ادھر آئے. افغانستان میں عمر فاروق کے زمانے میں 1000 صحابہ کرام کابل آئے تھے. اس وقت کابل ہندوؤں کا گڑھ تھا. صحابہ کی نقل و حرکت سے سارا عالم میں دین پھیل گیا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ابھی جو تھوڑی سی آپ لوگ حرکت کر رہے ہیں نا، یہ داڑھی عام ہو گئی، مسواک عام ہو گیا، ٹوپی عام ہو گئی، تہجد کی نماز عام ہو گئی، عشاء کی نماز عام ہو گئی، چاشت کی نماز عام ہو گئی، اوابین عام ہو گئی. سنت طریقے آ رہے ہیں. یہ جو تھوڑی سی نقل و حرکت کرتے ہیں، جب ساری امت نقل و حرکت کرے گی تو کفر ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گا. اس کے لیے تیار ہے نا جی؟ انشاءاللہ دیکھو آپ لوگوں نے بات جیسے محبت مودی صاحب جو ہے نا بھی تقاضے چلائے گا، جب تک تقاضے ختم ہو سارے بیٹھے. بھائی ایک درخواست ہے، پتہ نہیں مناسب ہے نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام آیا ہے، اس کو تو سنیں. نبی کا پیغام تازہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، لا یبقى من النبوة الا المبشرات. ابھی تو وحی نہیں آتی ہے نبیوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آ گئے ہیں. کتنا وحی لے کے آتے تھے، ابھی تو وحی نہیں آتی. تو بخاری میں لا یبقى من النبوة الا المبشرات، نبی نہیں تو نہیں لیکن مبشرات ہوں گے. پوچھا، مبشرات کیا؟ نیک لوگوں کے خواب. ابھی 15-20 دن ہو رہے ڈیرہ مراد کے جمالی کی جماعت
پورا سال پہاڑوں میں لگا کر اندرون ملک سال 2 ساتھی میرے پاس ملاقات کے لیے آئے. یہ اکبر آباد علاقے میں تھے. دن کے وقت میں نے ان کو چائے بھی پکایا پلایا. تو پھر میں نے کہا کہ پورا سال میں کچھ نہ کچھ آپ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لکی مروت والوں نے وصول کیا تھا. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جماعتیں 50 جماعتیں اندرون ملک سال لکی مروت. غریب لوگ ہیں، اللہ غریبوں سے کام لے. پھر انہوں نے ہمارے پیچھے وہ عالم نصرت کی لیا ادھر چترال گلگت میں. انہوں نے بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا گیا. توجہ ہے نبی کہ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ان کو میرا سلام پہنچاؤ. مسواک جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں ان کو میرا. دوسرا جو لوگ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچاؤ. کس کس کی نیت ہے؟ ہمارے محلے میں جماعت آئیں گے، ہم دکانوں پر نہیں جائیں گے. محلے میں ایک آدمی ایسا نہیں رہے گا جن کے ساتھ جماعت والوں کی ملاقات نہیں کریں گے. وہ رائیونڈ کے روب کے بڑے بزرگ تھے حاجی عبدالرحمن، میں نے ان کانوں میں سنا ہدایت کہ جماعت کی نصرت ہے کہ جماعت ہے محلے والوں کی بستری بھی جماعت کے ساتھ ہو. کون کون بسترے ساتھ ڈالے گا جب ہمارے محلے میں جماعت آ جائے؟ رات کو گشتے، دن کو گشتے. ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں یہ اثر کو نصرت نہیں ہے، ساتھی دن کے وقت بھی 2 3 ان کے ساتھ ہر وقت ہو کے ملاقاتیں ہو. ایک تو جو مسواک استعمال کرتا ہے ان کو سلام آیا ہے. دوسرا جماعتوں کی نصرت، اور ایک تیسرا طبقہ، یہ 3 ہے. جو 5 اعمال کی پابندی کرتا ہے ان کو بھی میرا سلام پہنچا. یہ تازہ سلام آیا ہے. 5 اعمال ہر مہینے کا سروزہ. ہاتھ تو کڑا کر دے، کڑا کرنا پھر کہ انشاءاللہ میرا سروزہ کبھی بھی پیچھے بھی نہیں ہوگا. ناغا تو چھوڑو، وقت مقرر سے. اور دوسرا یہ ہے 2 گشت ہیں، اپنے مقامی گشت بیرونی. یہ کس کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائیو، نبی کا پیغام ہے، لے لو. نبی کی سلام ہے ان کے پیچھے. نیا سا نیا آدمی بھی یہ دنیا کے کام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. 2 تعلیمیں ہے گھر میں، مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا. گھر میں کون تعلیم جو ابھی تک نہیں کرتا ہے انشاءاللہ چالو کریں گے. ہمارے گھروں میں بھی مستورات کا ہم پر حق ہے. اور جو مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، کہاں صبح کو ہوتا ہے، کبھی عشاء کو ہوتا ہے، 10-12 منٹ اس میں بھی سارے شریک ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی کمی جو ہے وہ کیا ہے؟ اور روزانہ وقت دینا ہے. تو یہ تو آج نیت کر لے. دیکھو بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ نیت کرو یا اللہ تو میں نے تجھ کو راضی کرنا ہے، لیکن یہ کام مشکل ہے، اس میں تو میری مدد فرما. رات کو 2 رکعت نفل بھی پڑھو، یا اللہ میں نے عزائم کیا ہے تو میرے لیے آسان. تو کون ہے کہ انشاءاللہ مسجد میں میں عصر عشاء کے درمیان دنیا کا کام نہیں کروں گا؟ بھئی پکی نیت، کل سے شروع کرنا ہے. یقین کرو اس کام کے ساتھ 50 صحابہ کا مدد کا وعدہ ہے. یہ تو میں نے وہ سلام کی وجہ سے پیچھے سے وہ بات، لیکن پیر صاحب نے ابھی عصر کو مذاکرہ کیا. یہ چھوٹا عمل پھر بڑے عمل کا ذریعہ بنتا ہے. ایک منی کا قطرہ ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ، ایک منی کے قطرے سے اللہ نے نبی بھی بنایا، ولی بھی بنایا، نبی بھی بنایا. اللہ کی قدرت ہے. چھوٹے تقاضے سے بڑے تقاضے پر پہنچ جاتا ہے. تقاضا لیکن بنیاد بن جاتا ہے. دین کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، اس کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں آگے کرے گا. ابھی سارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک تو ہمارا جو ہفتے کو جوڑ ہے، کوئی ایسے یہ کل سے لے کر کے محنت کرے کہ کوئی پرانا ساتھی وہ سال گئے علماء ادھر جوڑ میں شرکت نہ کرے. یہ کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ کل کا درمیان میں ہے، ہفتے کے عصر کو پہنچائے. اگر ادھر پہنچایا تو امید ہے کہ رائیونڈ کے جوڑ پر بھی جائے گا. ہاں، ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سے مانگے بھی. اور میرے پیارے بھائی، ابھی مرکز کے بزرگوں کے طرف سے یہ پیغام آیا. ہمارا ترتیب عام طور نہیں ہے، ہم تو دل سے سارے مجمع کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ یہ مجمع جو آیا ہے ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما. ابھی ایک ساتھی نے کہا بچی پیدا ہوئے ہے مادرزاد نبینا ہے، کیا کرے گی؟ یا اللہ تو آسان کرے. ابھی یہ مرکز کے ہمارے ادھر مرکز میں مقیم تھے، یہ تعمیر کے کام کے ذمہ دار تھے، بیچارہ گھر پڑا ہے، پیر صاحب نے بھیج دیا. وہ کرنل عتیق دعا مانگی ہے. سب ان کے لیے دعا کرو، صحت کے لیے ان کو صحت دے.
اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے. اور جتنا مجمع ہے جو خود بیمار ہے، جن کے گھروں میں بیمار ہے، اس مجمع کی برکت سے اللہ سب کے پریشانیوں کو دور کرے، پوری امت کے لیے آسانیاں کرے، خیر رحمت کے بارشیں برسائے. لیکن اللہ کی رحمت، آج میں صبح کو تلاوت کر رہا تھا، صبح کو قرآن کو کوئی تدبر سے نہیں پڑھتا، اس میں تے نبی کی اطاعت کرو تم پر اللہ رحم کرے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَرْحَمُكُمْ، کچھ ایسے الفاظ تھے. ہاں 18ویں پارے میں. ہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت ہے کہ نبی کی ہر سنت کو کم نہ سمجھنا. جیسے ایک مسواک کی سنت پر سلام آیا ہے، جو پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزارے گا اللہ کتنا خوش ہوگا، رحمتیں بھیجے گا. یہ تو مجھ سے معافی بھی چاہتا ہوں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو تبلیغ والے ساتھی ہے یہ بڑا موبائل استعمال نہ کرے. خدا پاک کی قسم، نبی علیہ السلام کی بار بار خواب میں ہے کہ میں نے امت کے لیے بہت رویا ہے، اس سے مجھے قبر میں تکلیف پہنچا رہا ہے. تبلیغ والے سادہ موبائل رکھو ٹیلی فون کے لیے، اس کے ساری آدھی رات تک ان کے ساتھ مشغول ہونا. آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا. دیندار طبقہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، اپنے اتنے دیندار لیکن پھر بھی اس کا پرواہ بھی نہیں کرتے. احساس گناہ ختم، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ ایک نہیں، یہ ابھی وقت نہیں ہے. مدینہ منورہ کے ابھی شان و شاہ کشمیر کا نواسہ آیا تھا ہمارے مدرسے میں منگل کو، کہ عبداللہ حذیفی نے مغرب میں کھڑے ہو کر کے مجھے نبی علیہ السلام خواب میں ہے کہ یہ جو ادھر عمرے کے لیے آتا ہے یہ اللہ نہ اپنے اوپر لے کے آتا ہے. آئے عمرے کے لیے لیکن ادھر تصویریں کہیں. خدا کے لیے میرے پیارے بھائی، دوسروں کو نہیں، کم از کم اللہ پر جرأت نہ کرو. ہاں یہ پریشانیاں اس لیے ہوتے ہیں ہم کو احساس گناہ ختم ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرو. تو میرے پیارے بھائی تھوڑے وقت میں مطالبہ انشاءاللہ. پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ رائیونڈ کا جو جوڑ ہے 20 فروری کل سے چلا 3 چلی کے لیے جو نہ کا تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. جوڑ بھی درمیان میں آئے گا ماشاءاللہ، چلا بھی لگے گا. سبانا چکم چلے درے چلے تروان دیا کسان ہوا در ہوئی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے. ودر شوی ماشاءاللہ ودر شوی سبانا سلور میاشتې چلے دے پورا. دا کسان لگ وس کے نو بیا بعد کی تشکیل ولو پر اعلان شو. تاسو کو تشکیل وس نہ کیجی سب ٹیم میں سبانا شروع